جنت میں سب سے بڑی نعمت جو ہوگی جنتیوں کے لیے وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ پھر یہ آیت پڑھی اللہ کے رسول نے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں اس دنیا میں ان کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے اور اپنا دیدار رکھا ہے جنت میں۔ اگر تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ قیامت کے دن تم اپنے رب کا دیدار کرو، اپنے رب کو دیکھو، پھر 2 نمازیں تم سے نہیں چھوڑنی چاہیے، سورج کی طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج ہمارا موضوع ہے کہ کیا اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ قیامت کے دن کیا مسلمان مومن اللہ کو دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ تو اس میں اہل السنہ اہل الحدیث سلف صالحین یہ کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے، اور جو اہل البدع ہیں وہ کہتے نہیں، اللہ قیامت کے دن جنت میں نہیں دیکھا جائے گا، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ قیامت کے دن کچھ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، خوش باش، چمکتے دمکتے۔ کیوں؟ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ دوسری آیت آتی ہے للذین احسنوا، جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے، الحسنہ، تو ان کے لیے جنت ہے، وزیادہ، اور زیادہ ہے۔ زیادہ کیا؟ کہ قیامت کے دن وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ زیادہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ جنت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا اذا دخل اہل الجنہ الجنہ، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو انہیں آواز دی جائے گی، یا اہل الجنہ، اے اہل جنت، اللہ آواز دے گا، ان لکم موعدا، او جنتیوں تمہارے ساتھ ایک وعدہ ہے اور میں وہ پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہیں گے اللہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، الم یبیض وجوہنا، اور تو نے ہم کو جہنم کی آگ سے بچایا، جنت میں ڈال دیا ہے، تو اس کے بعد اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے کہ تو نے ہمارے چہرے خوبصورت کر دیے، جہنم سے بچا لیا، جنت میں ڈال دیا، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ اللہ کہے گا کہ آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو جنتی اب سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ پھر آواز دے گا، وہ جنتی ہو، خوش ہو، راضی ہو، وہ کہیں گے اے اللہ خوش نہیں تو اور کیا، تو نے جہنم سے بچایا، جنت میں ڈالا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے کا سرٹیفکیٹ دے دیا، کبھی تو ناراض نہیں ہوگا، یہاں سے نکالے گا نہیں، خوش نہیں تو اور کیا۔ اللہ کہے گا کہ میں نے اس سے بھی بڑی ایک نعمت تمہارے لیے رکھی ہے، تو کہیں گے اللہ اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وَيُكْشِفُ الْحِجَابَ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، پھر اللہ اپنے چہرے سے پردوں کو ہٹا دے گا تو مومن اپنے رب کو دیکھیں گے۔ جب وہ دیکھیں گے تو ان کو اتنی خوشی ہوگی، وَوَاللَّهِ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِم مِّنَ النَّظْرِ إِلَيْهِ۔ پھر جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد اس سے بڑی نعمت کوئی دوسری نہیں ہوگی جو جنتیوں کے لیے ہوگی، یعنی جنت میں سب سے بڑی نعمت جو ہوگی جنتیوں کے لیے
وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ تو پھر یہ آیت پڑھی اللہ کے رسول نے، للذین احسنوا الحسنی و زیادہ، کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں اس دنیا میں ان کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے اور اپنا دیدار رکھا ہے جنت میں۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کہ حل نرا ربنا یوم القیامہ، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تزارون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر، کیا تم 14ویں کے چاند کو آسمان پہ دیکھتے ہوئے تمہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ سورج کو دیکھتے ہوئے جب بادل نہ ہوں؟ کہا نہیں اللہ کے رسول۔ قال انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، قیامت کے دن تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے آسمان پر چاند کو دیکھ رہے ہو۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغَالِبَ عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوهُ، اگر تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ قیامت کے دن تم اپنے رب کا دیدار کرو، اپنے رب کو دیکھو، پھر 2 نمازیں تم سے نہیں چھوٹنی چاہیے۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز۔ یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے اور اپنے رب کا دیدار کرے، بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق اس کو نمازیں پڑھنی چاہیے، اور خاص کر کے فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ تو اللہ کا دیدار قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور اس پر سارے صحابہ کا اجماع ہے، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ 4 کا اس پر اجماع ہے کہ مومن مسلمان جنتی قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اور یہ بات فطرت سے بھی ثابت ہے، میں نے پہلے کہہ دیا، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی بناتے ہیں۔ اسی طرح جو چیز قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، فرمان رسول سے ثابت ہے اور صحابہ کا اجماع ہے اس کے اوپر، تو پھر ہم اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ عین فطرت کے مطابق ہے اور عقل بھی نقل کے خلاف نہیں ہے۔ عقل سلیم بھی جو چیز قرآن و سنت میں آتی ہے اس کے خلاف نہیں آتی۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ اس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کو ہم دیکھیں گے تو دیکھنے کے لیے جسم لازمی چاہیے، تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ کا جسم ہو، اور اللہ کا جسم ہو یہ کفر ہے۔ تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ بات ان کی غلط ہے، بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ تمہارا جسم سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے، اگر تمہاری مراد جسم سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات گوشت سے، خون سے، ہڈیوں سے، پٹھوں سے بنی ہوئی ہے، ایسی کوئی چیز مرکب ہے، تو یہ کفر ہے، یہ کوئی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا۔ اور اگر تمہاری مراد جسم سے یہ ہے کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک وجود ہے، وہ کیسی ذات ہے، کیسا وجود ہے، جیسے اس کو زیب دیتا ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے، قیامت کے دن مومن اس کو دیکھیں گے، یہ عقیدہ صحیح ہے، یہ بات قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ تو اس لیے جو بات قرآن و سنت میں آئی ہے تو اس کے ماننے سے کفر لازم نہیں آتا، شرک لازم نہیں آتا، کیونکہ اللہ رسول نے قرآن و سنت میں شرک اور کفر بیان نہیں کیا، تو یہ تم لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہو۔ اور باقی لفظ جسم قرآن و سنت میں نہیں آیا، لفظ بدن قرآن و سنت میں نہیں آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کیسے ذات ہے؟ جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ قیامت کے دن مسلمان اس کو دیکھیں گے۔ بدن جسم سے مراد اگر تمہارا یہ مخلوق کا جسم اور بدن ہے
تو یہ کوئی مسلمان نہیں مانتا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے، کیسی ہے؟ جیسے اس کو زیب دیتا ہے، اور جو چیز قرآن سے، حدیث سے، اجماع سلف سے، عقل سے، فطرت سے ثابت ہو تو اس کو نہ ماننا، میں سوچتا ہوں اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں۔ یہ کہنا کہ اگر ہم یہ مان لیں تو پھر یہ بات ہماری عقل کے خلاف ہے، اس سے یہ لازم آ جائے گا کہ اللہ کا بدن ہے، جسم ہے، اور بدن اور جسم ماننے سے کفر ہو جائے گا۔ بھائی نہ جسم لازم آتا ہے، نہ بدن لازم آتا ہے، نہ یہ بات عقل کے خلاف ہے، یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم عطا کرے، جنت کا راستہ دکھائے، آمین یا رب العالمین۔